نئے عیسوی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور آج نئے عیسوی سال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ نئے عیسوی سال کا آغاز جنوری سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام دسمبر کے مہینے میں ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے نئے آنے والے سال کو امن و سلامتی والا بنائے، ایمان اور سلامتی والا بنائے، اور ہمیں رب کی رضا نصیب فرمائے اور شیطان سے پناہ نصیب فرمائے۔ جب نیا عیسوی سال شروع ہوتا ہے تو ہر سال کے آغاز کے اندر انسان کچھ ارادے کرتا ہے، کچھ عزائم کرتا ہے، اور پیچھے سال کے اندر پچھلے سالوں میں جو کمی کوتاہیاں رہ گئی ان کمی کوتاہیوں کے اوپر استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور جو اللہ رب العزت اسے نیکیوں کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں ان پر شکر ادا کرتا ہے۔ اور یہ جو نیا سال کا آغاز ہے یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ آنسو بہانے کا موقع ہے کہ میری زندگی سے ایک سال اور کم ہو گیا، میں قبر کے زیادہ قریب ہو گیا اور دنیا سے ایک سال اور دور ہو گیا۔ اس اعتبار سے اس موقع پر انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ جس طرح جب سال کا اینڈ ہوتا ہے تو کوئی بھی بڑی کمپنی، ادارہ یا کوئی بھی بینک وہ اپنے معاملات کو کلوز کرتے ہیں، آڈٹ کرتے ہیں، اپنا چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جانے والی کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر ایک مسلمان کو بالخصوص اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اپنے اندر یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں تھی جو میں 2022 کے اندر نہ کر سکا، اور اپنے رب کے ساتھ بغاوت کی، اپنے نبی کی شریعت کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی۔ اب یہ جو مجھے اللہ رب العزت نے ایک اور موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کتنا اپنے اللہ کو راضی کرتا ہوں، اور کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے، کا جو دین ہے، کی جو زندگی ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ تو یہ جو موقع ہے یہ خوشی منانے کا یا ہیپی نیو ایئر کے میسیجز کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، بلکہ یہ اپنا احتساب کرنے کا موقع ہے۔ انسان غور و فکر کرے کہ کون سی چیزیں مجھ سے رہ گئی ہیں۔ تو یہ جو نیا سال ہے، اس سال کا آغاز ہو چکا ہے اور آج اس سال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ وقت جو ہے انتہائی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور علامہ اقبال ڈاکٹر رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر کہا تھا کہ زمانے کی یہ گردش جاویدانہ، حقیقت ایک تو باقی سب فسانہ، کسی نے دوش دیکھا نہ فردا، فقط امروز ہے تیرا زمانہ۔ کہ اے انسان، ماضی کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ماضی تجھے حاصل نہیں ہو سکتا، اور مستقبل کی بھی تمہیں خبر کوئی نہیں ہے، مستقبل کے بارے میں تمہیں معلوم کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو سورج چاند کی گردش ہے، یہ دن رات کا آنا جانا ہے، زمانے کی یہ گردش جاویدانہ، حقیقت ایک تو باقی سب فسانہ۔ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اے انسان تو اصل کائنات ہے۔ تجھے اللہ رب العزت نے جو لمحات نصیب کیے ہیں، جو زندگی دی ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، اس لیے کہ ماضی کبھی ہاتھ آ نہیں سکتا، مستقبل کی خبر کوئی نہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ جو پریزنٹ ہے، جو حال اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو نصیب کیا ہے، یہی انسان کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ جو چکی ہے، چکی اس سے چلتی ہے جو پیچھے آنے والا پانی ہوتا ہے، اس سے چکی چلتی ہے۔ جو پانی اس سے ٹکرا کر آگے چلا جاتا ہے، اس سے چکی نہیں چلتی۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے، جو موقع دیا ہے، اس موقع سے وہ فائدہ اٹھائے۔ اور وقت کی اہمیت، اور اللہ رب العزت نے جو مجھے آپ کو زندگی دی ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف اوقات کی قسمیں کھائی ہیں۔ جس طرح اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، والصبح اذا تنفس، قسم ہے فجر کی، قسم ہے صبح کے وقت کی جب وہ سانس لیتی ہے، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، والضحی واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان مختلف اوقات کی قسمیں اٹھائی ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کے وقت کی کہ انسان خسارے کے اندر ہے۔ یہ اوقات کی قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت ان اوقات کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے تمہیں یہ اوقات میسر کیے ہیں تو ان اوقات کے اندر کچھ کر کے اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لو، اپنی آنے والی زندگی کے لیے ذخیرہ کر لو، تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ۔ اور دیکھیں شریعت کے اندر ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو اگر اپنے وقت پر نہ کی جائے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نماز ہے، اگر کوئی شخص صبح فجر کی نماز 10 بجے پڑھنا شروع ہو جائے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ عشاء کے وقت میں وہ فجر کی نماز پڑھے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ عصر کے وقت میں وہ ظہر کی نماز پڑھے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک اللہ نے نماز مومنین پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی ہے۔ اگر وہ وقت نکل گیا تو گویا اسے اس کا وہ اجر نصیب نہیں ہوگا جو ادا کرنے کے اوپر حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ حج کو لے لیں، حج کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج چند مہینوں کے اندر کیا جاتا ہے، شوال کے اندر، ذی القعدہ کے اندر، ذی الحجہ، اور ذی الحجہ بھی پورا نہیں بلکہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اور اس حج کے موقع کے اوپر بھی کچھ ارکان اپنے خاص اوقات کے اندر ہیں۔ مثال کے طور پر حج کا ایک بڑا رکن ہے یوم عرفہ، جسے 9 ذی الحج کہا جاتا ہے، کہ عرفات کا ایک میدان ہوتا ہے اور سارے کے سارے حاجی اس میدان کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص 9 ذی الحج کو وہاں پر موجود نہیں ہے، پورے سال وہاں پر موجود ہے، اس کا حج قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر 9 تاریخ کو وہاں پر موجود ہے، باقی پورا سال وہ موجود نہیں ہے، تو اس کا حج قابل قبول ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کا جو حکم ہے کہ ان دنوں کے اندر، ان اوقات کے اندر تم نے وہاں پر رکنا ہے، وہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح حج کا ایک رکن طواف زیارت ہے۔ وہ طواف زیارت یہ ہے کہ 10 ذی الحج کی صبح سے لے کر 12 ذی الحج کی مغرب تک طواف زیارت کرنا ہے۔ اب جس شخص نے ان اوقات کے اندر طواف زیارت نہ کی، اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے، بتلانا یہ مقصود ہے کہ ہر عبادت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اب روزے کو آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص پورا سال جو ہے وہ روزہ رکھتا رہے، رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے، اسے فرض روزوں کا اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ کتب علیکم الصیام، اللہ نے رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے۔ اب جو شخص رمضان کے مہینے میں روزے رکھے گا، اسے فرض روزوں کا اجر ملے گا۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت اللہ کے نبی سے، ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل ہے۔
سب سے پسندیدہ عمل ہے. تو شریعت نے بھی ہر ایک عبادت کا ایک وقت مقرر کیا ہے. اگر وہ عبادت اس وقت کے اندر رہتے ہوئے کی جائے گی تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگی اور اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا. اسی طرح